سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ پاکستان کی ایگریکلچرل زمین تقریباً 20,000 ایکڑ زمین اس وقت پانی میں سبمرجڈ ہیں اور کئی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کوئی 20 لاکھ کی آبادی بھی بے گھر ہو چکی ہے اور لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سیلاب سے جو ویڈیوز آئیں، جو فوٹیجز آئیں، جو گراؤنڈ ایکسپیرینس آیا، اس میں بہت سارا جو سیلاب کا بہاؤ تھا وہ اپنے ساتھ صرف کیٹل یعنی لوگوں کے مال مویشی نہیں بلکہ سامان بھی لے کر آئے، اور کچھ انسیڈنٹس ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کے گھروں سے جو ہے وہ چوریاں جو ہے وہ کی گئیں اور لوگوں کو کافی شدید نقصان جو ہے وہ پہنچا۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں ایسے سیٹلمنٹس کے اوپر جو پانی کا راستہ ہے، وہاں سے ان کو اب انخلا کرنا پڑے گا، کیونکہ پانی کا بہاؤ تو تیز ہے اور اگلے سال کی جو پریڈکشنز ہے وہ یہی ہیں کہ پانی انہی راستوں سے گزرنا پڑے گا، تو یہاں پر اب کنسٹرکشن جو ہے وہ حکومتی سطح پر ناجائز قرار دی گئی ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر علماء کا کیا رول ہے؟ ہمارے ایز اسٹیٹ آف پاکستان اور جو سٹیزنز ہیں اور ہمارا مذہب جو ہے اسلام ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور ایک اسلامک انٹرپریٹیشن کی روح سے لوگوں کی امداد اور ان کی جان و مال کا تحفظ، اس کے حوالے سے لوگ جو ہے ان کو کیا جاننے کی ضرورت ہے، ان ساری باتوں پر ہم نے آج دعوت دی ہے جناب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کو، جو کہ مسجد لاہور کے خطیب بھی ہیں اور روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ان سارے معاملات پر کافی تفصیلی نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ بطور مسلمان ایسے حالات کے اندر ہمارا رول کیا ہے۔ بہت شکریہ خبیر آزاد صاحب ہمیں جو ہے وہ ٹائم دینے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اس وقت ایک سانحے سے دو چار ہے، ہر طرف جو ہے وہ پانی پھیلا ہوا ہے، سیلاب جو ہے اس نے فصلیں تباہ کی ہوئی ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز جو ہے وہ خراب کی ہوئی ہیں، تو اس کے درمیان میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ کچھ چوریاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ سامان جو ہے وہ غائب کر رہے ہیں۔ تو بطور مسلمان یا اسلام کی روح سے کیا ہمارا فرض بنتا ہے بنسبت ایک قوم کے کہ ایسے سانحے کو کس طرح جو ہے وہ ڈیل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس وقت ملک جو ہے سیلاب کی زد میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو پنجاب جو ہے اور اس کے مختلف علاقے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بنیر میں، سوات میں، سوابی میں اور شمالی علاقہ جات کے مختلف علاقوں میں جو آفت آئی، اور وہ ایسے تھا جیسے کہ قیامت صغریٰ ہو، اور بالخصوص بنیر میں تو گھر جو ہیں وہ بھی پانی بہا کر لے گیا، اور پتھر ایسے بڑے بڑے وہاں سے جا رہے تھے ایسے جیسے کہ پانی کے اوپر کو فوم تیر رہا ہو، اور بہت ساری اموات بھی ہوئی، اور آج بھی لوگ زمین تلے اور پتھروں تلے دبے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں پنجاب کی طرف، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور وہ ہندوستان جو ہے جو کہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے، کہاں وہ کہتا تھا میں پانی بند کروں گا، اور کہاں میرے اللہ نے اتنا پانی کہ آپ دیکھیں کہ اس کو اپنے ڈیم کھولنے پڑ گئے، اور پھر اس نے پانی پاکستان کی طرف آج بھی آپ دیکھیں راوی میں، ستلج میں، یا اسی طرح چناب میں کتنا پانی جو ہے، اور وہ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کتنی بستیوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو، حکومت پاکستان نے جو وہاں ایفرٹس کی ہیں، اور اسی طرح ہماری افواج نے، اور پھر ہماری مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ خدمت کے جس جذبے کے ساتھ آگے بڑھی ہیں، اور بالخصوص اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو یہاں پر پنجاب کی حکومت اور محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ خود میدان کے اندر موجود ہیں اور ہر جگہ اور ہر سطح پر جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خدمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی
اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اور ہم نے دیکھا ہے پہلے 22 کا سیلاب بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے 10 کا بھی دیکھا ہے، اور اس سے پہلے زلزلہ جو آیا آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں، اس میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے بھائی اور ہمارے پاکستانی، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس خدمت میں اپنا حصہ لیا اور ہمیشہ وہ لیتے ہیں۔ مگر میں اب بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ARY کی وسادت سے اور آپ کے ٹیلی ویژن چینل سے کہ لوگوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر وہ اس میں ساتھ دیں، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا تکلیف ہے، کتنی اس وقت مسائل ہیں، اور ان کو فوڈ کی ضرورت ہے، ان کو ٹینٹس کی ضرورت ہے۔ اچھا جی مولانا صاحب میں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شریعت کی روح سے اگر سیلاب کے اندر لوگوں کے مال مویشی جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں، یا کوئی سامان وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، تو اس کا کیا شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح پچھلا جو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سیلاب یا مختلف اس طرح کی آفتیں آئیں تو اس میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، مگر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی بجائے ہم جو ہیں ان کے مویشی پکڑ رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر چوریاں کر رہے ہیں، ہم ان کے گھروں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حکومت کے پاس باقاعدہ کیمپ موجود ہیں، باقاعدہ جگہیں موجود ہیں، اس میں جا کر ان لوگوں کو چاہیے اگر کسی کے پاس آ بھی گئی تو امانت کے طور پر وہاں رکھائیں، تاکہ جن لوگوں کے بھی وہ مویشی ہیں یا جانور ہیں یا چیزیں ہیں تو وہ وہاں سے لے سکیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو مطلب کہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح گھروں میں جا کر، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ مکین مکان کا نہیں ہے، وہ تو بیٹھا ہے تکلیف میں، وہ تو بیٹھا ہے ایک ہٹ کر، کوئی اپنے بھائی کے گھر ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کے گھر ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کیمپوں میں ہے، تو ان گھروں کو جب وہ بند کر دیتے ہیں تو یہ لوگ جو چوری چکاری اور ڈکیتی اور سینہ زوری کرنے پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اس پر سخت بات کی ہے، اور یہ بالکل طریقہ کار جو ہے اور یہ چوری چکاری جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت پاکستان اور بالخصوص حکومت پنجاب جو اقدامات کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں سخت سے سخت اقدامات ہونے چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو بھئی ایک آفت آئی ہے، ایک وہ تکلیف میں ہیں، ایک وہ پریشانی میں ہیں، اور ہم ان کے مویشی لے رہے ہیں، ان کے جا کے گھروں سے چوریاں کر کے ان کا سامان لے رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطعاً اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا ایک اور پرابلم جو خبیر آزاد صاحب جو سامنے آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی جو ہے تھوڑی روشنی جو ہے وہ ڈالیں، کہ جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں پانی کے چینلز کے اندر جو ہے لوگوں نے کنسٹرکشنز کی ہیں، اب جنہوں نے یہ زمینیں ان کو بھیجی ہیں، یا جو لوگ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر اب سیلاب جو ہے وہ آ گیا ہے، اوبیسلی انہوں نے پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ اسی پہ لگا دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو اگر کوئی گھر جو ہے وہ بناتا ہے تو اس نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے یہی ایک گھر جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ سیلاب کی نظر ہو گیا اور پتہ لگے کہ یہ ایلیگل کنسٹرکشن ہے اور یہاں پر فیوچر میں بھی جو ہے وہ سیلاب آئیں گے، تو اس امر کو غیر قانونی دیکھا جائے گا، یا ان کا کوئی مداوع بھی کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے تو بنا لیا لیکن اب ان کو جو ہے کوئی کمپنسیشن دینی چاہیے؟ ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو گھر ہیں زیادہ تر نالوں کے اوپر بنا دیے گئے، اور پھر اسی طرح مختلف جگہوں پر مختلف سکیموں میں، اور پھر اگر جگہیں لی گئی ہیں تو گورنمنٹ بتائے گی کہ یہ جگہ کون سی کیا تھی کیا نہیں تھی، مگر وہ جو مکین ہیں، جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ آج بہت ہی پریشانی کا ان کے لیے عالم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں دریا جو ہیں وہ 100 سال کے بعد بھی اپنا رستہ لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ 38 سال اس میں پانی نہیں آیا تو شاید اب بھی پانی نہیں آئے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ایسی جگہوں پر، ایسے نالوں پر، اب بنیر میں اور مختلف جگہوں پر جو پانی آیا ہے وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو ایسی جگہوں پر مکان تھے جہاں پر 50 سال پہلے نالے چلتے تھے، پانی چلتا تھا، اور وہاں پر بھی لوگوں کو کتنی دقت اور کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، حکومت کو ایسے فیصلے لینے چاہیے، اور وہ جو مکان بنانے والا ہے اس نے تو اپنی ساری زندگی کی پونجی لگا دی، اور اس کے بعد حاصل کیا ہوا کہ جناب گھر کے اندر 8-8 فٹ پانی آ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، اور جہاں پر بھی غلط قسم کی تجاوزات ہوئی ہیں، ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہماری حکومت پنجاب نے پورے پنجاب میں ایک آپریشن کیا، اور بازار آج دیکھیں کہ اس کے اندر آپ آرام سے جا کر اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں، نہیں تو وہاں موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، چیزیں اور پھر مختلف چیزیں لگی ہوتی تھی، مطلب کہ ریڑیاں یا اس طرح کی۔ تو اس پر جو ایکشن ہوا اس سے یہ ہوا کہ آپ کے بازار کھل گئے، آپ کی مارکیٹیں کھل گئی۔ ہاں میں سمجھتا ہوں وہ غریب لوگ جو وہاں پر ریڑیاں لگاتے تھے ان کے لیے بھی حکومت نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ان کو اپنی طرف سے ریڑیاں بنا کے دی، تاکہ وہ ایک جگہ بازار میں ایسی جگہ بنائیں جہاں پر وہ کھڑی ہو سکے۔ ناظرین ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، واپس آ کر جو ہے خبیر آزاد صاحب سے تفصیلاً جو ہے گفتگو کرتے ہیں کہ علماء کا ان سارے معاملات کے اندر کیا کردار ہے، اور ایک مذہبی روح سے علماء کو کس قسم کی جو ہے لوگوں کو پیغامات جو ہے وہ پہنچانے چاہیے، بلکہ اکٹھے ہو کر کوئی ایسی کانفرنس بھی کرنی چاہیے کہ ریزولوشن جو ہے وہ قائم ہو کہ جو ہمارے عوض جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو پامال نہ کیا جا سکے، بلکہ ان کو صحیح راستہ بھی دکھایا جا سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں خبیر آزاد صاحب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کا رول کیا ہے؟ کوئی جو ہے متحدہ علماء کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سینسٹائز کرنے کے لیے کہ اگر یہ اللیگل ہے تو اس کا گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن جان کی جو ہے وہ ہارنے کی جو ہے اس پر جو ہے ایسی سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کا ایک رول ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ ہم کیوں ایسے چیزیں یا ایسے عمل کریں جس سے ہماری زندگی جو ہے آنے والی یا ہمارے بچوں کی وہ خراب ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو اس کے اوپر محنت کرنی ہے، محراب و منبر کو بھی کرنی ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنی طرف دیکھنا ہے اور ان کو بھی اس طرح کے کام کرنے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے ہمیں بہت ہی جو ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے وہ دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق، آج ہم یورپ اور مختلف ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، اگر وہ آپ دیکھیں تو انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے بھی ہمارے دین سے لیا ہے، ہمارے اسلام سے لیا ہے۔ ہماری یہ جو حکومتیں گزری ہیں اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لا تھا وہ انہوں نے اپنے اندر رائج کیا ہے۔ آج ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا ہے، ایسے فٹ پاتھ پر جو ہے کوئی چیز نہیں پھینکتا، ایسی فٹ پاتھ پر کوئی چیز کھڑی نہیں کرتا، اور گاڑی کا بھی ایک طریقہ ہے کھڑے کرنے کا، اور بائک کا بھی کھڑے کرنے کا طریقہ ہے۔ تو کیا ہمیں تو پہلے بتایا گیا اسلام میں، کیا ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہمیں من حیث القوم خود بھی اس بات کو کرنا ہے، اور بلکہ جو درسگاہ اپنا گھر ہے اس درسگاہ سے، اور پھر اس کے بعد محراب و منبر ہے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے، یہ جو آفتیں آئی ہیں اس حوالے سے محراب و منبر سے اپنا ایک کردار ادا کریں۔ تو مجھے امید ہے ہماری پاکستانی قوم بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار ہے، مگر تھوڑا سا اویئرنس کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس اویئرنس کو پیدا کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ آپ دیکھیں باہر ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں،
باہر آپ دیکھیں گے کہ اشارہ بند ہوتا ہے تو سب رک جاتی ہیں. وہاں پر باقاعدہ پیدل چلنے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو وہ کیا تو ہے. یہ کیوں مولانا صاحب ہم اپنے آپ کو ایک ایک اسلامی ممالک جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن باہر جا کر جو ہے ہماری حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، پھر قانون بھی فالو کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں بھی فالو کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں جو ہے اس کی پاسداری نہیں رکھتی. تو اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ملک میں بھی اس قانون کو فالو کریں، یہ ضابطوں کو فالو کریں، تاکہ ایک اچھے انسان دنیا بھر سے جب لوگ آئیں وہ دیکھیں تو وہ کہیں یار قانون کی پاسداری جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں شاید ہمارے ملکوں میں بھی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک تحریک بنا کر، آج ایئر وائی پر میں بات کر رہا ہوں، ایک تحریک بنا کر انشاءاللہ اس پر کام کریں گے. جی بہت شکریہ خبیر آزاد صاحب آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے. خبیر آزاد صاحب کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، اور عبادات کے علاوہ معاملات پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ زور بھی جو ہے وہ دیا. پرٹیکولرلی جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں، یہاں پر جو سچویشن بن کے سامنے آ رہی ہے اس میں سے کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کے گھروں کے سامان جو ہے وہ غائب ہیں، اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے، یہاں پر پنجاب کے جو سرزمین ہے اوبیسلی سب سے بڑا چنک ہے ایگری لینڈ کے لیے. یہاں پر لوگوں کے مال مویشی جو ہے پانی میں بہہ کر کسی اور کے حصے میں آ رہے ہیں. ان کو واپس کرنا ایک فرض بھی ہے، ایک حق بھی ہے ان لوگوں کا جن کے حصے میں یہ مال جو ہے وہ آیا ہے. اس کے برعکس اگر پراپرٹیز بنائی گئی ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر انلیگل کنسٹرکشن اب اس کو حکومت جو ہے وہ تصور کرتی ہے، تو وہ حکومتی گورننس کے حوالے سے تو پرابلم ہے ہی ہے، لیکن اس کے برعکس سب سے بڑا پرابلم اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی جان و مال کو بھی خطرہ ہے. تو شرعی روح سے جو ہے آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن بھی مولانا صاحب سے جو ہے وہ سنی کہ یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. پروگرام کے اندر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.